یعنی آپ سوچئے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کی تعداد اس قدر ہوگی کہ آپ ان کو الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے کہ پوری کی پوری باتیں کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے، اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا تو وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ یعنی کتنا شدید ترین فتنہ ہوگا کہ انسان بھیجے گا۔ اب ایک ہوا چلے گی، اور یہ بالکل ایگزیکٹلی آپ قیامت کے قریب آ چکے ہیں کہ ایک ہوا کو بھیجے گا، اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے مومنوں کی روح کو قبض کر لے گی وہ ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا یہ فرم بلیو ہے کہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ سب سمٹ جانا ہے اور لپٹ جانا ہے، اور قیامت نے قائم ہونا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن کیسے قائم ہوگی اس کے حوالے سے سرکار علیہ السلام نے نشانیوں کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے، جس میں علامات صغریٰ بھی ہیں اور جس میں علامات کبریٰ بھی ہیں۔ آج آپ کے سامنے سنن ترمذی کی میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ذرا پتہ چلے بنیادی طور پہ کہ جو علامات کبریٰ ہیں اس میں چند ایک علامات کیسی ہیں، اور خاص طور پہ جو دجال کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں نا صاحب کہ وہ سمبولک ہے، وہ فزیکلی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آج میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے دجال کے حوالے سے کیا فرمایا، کیا بتلایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کیا بتلایا ہے، یاجوج ماجوج کے حوالے سے کیا بتلایا، اور قیامت کیسے قائم ہوگی یہ کیا بتلایا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا تو آپ نے اس کی حقارت اور اس کی فتنہ انگیزی بیان کرتے ہوئے یعنی دوران گفتگو اپنی آواز کو بلند بھی کیا اور پست بھی کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ مدینے کے کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ گئے۔ جب بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ہم پر دجال کے خوف کا اثر جان لیا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صبح دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس کی حقارت اور سنگینی بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند بھی کیا اور پست بھی کیا کہ ہم گمان کرنے لگے کہ کہیں وہ کھجوروں کے درمیان تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ دوسری چیزوں سے میں تم پر سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود ہوں تو میں تمہاری جگہ خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود نہ رہوں تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، میرے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا حلیہ بیان کیا، وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دجال گھنگریالے بالوں والا جوان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گھنگریالے بالوں والا جوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، تو ان میں اسے عبد العزیٰ سے تشبیہ دیتا ہوں، پس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کو یاد کر لیں، دوسرے لفظوں میں کہ خدا نہ خواستہ اگر دجال کا فتنہ اس کے سامنے آ جائے تو سورۃ الکہف کی آیات اس کو یاد ہونی چاہیے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان فساد پھیلائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا، اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ 40 دن۔ اب اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کس طرح کیا، ذرا توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا کیا ان میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔
ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے، یعنی وہ انتہائی سرعت کے ساتھ، انتہائی تیزی کے ساتھ زمین پر اپنا کام، اپنے مشن کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھے گا۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، اب سرکار فرماتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اسے جھٹلائیں گے اور اس کی بات کو رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ یعنی آپ ذرا اس کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کتنی طاقت عطا کی ہوئی ہوگی اور وہ کس حد تک اپنی طاقت کا استعمال کرے گا۔ ان کا حال یہ ہوگا، سرکار علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی، اس کے چرنے والے جانور شام کو جب چراغاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے زیادہ کہیں لمبے ہوں گے، ان کی کوکیں زیادہ کشادہ اور ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آپ ذرا تصور کر رہے ہیں کہ جو دجال کا رد کرے گا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پریشانی کے اندر باقاعدہ مبتلا ہو جائے گا، لیکن وہ پریشانی اس کی ذہن میں رکھیے گا کہ دنیاوی ہوگی، اصل راحت تو اس کو آخر میں ملنے والی ہوگی، لیکن جو اس کا فالوور بن جائے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ خزانوں کے خزانے جو ہے باقاعدہ کھول دیا کرے گا۔ یعنی اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ انسان کو، مسلمان کو اپنا ایمان بچانا انتہائی مشکل ترین کام لگے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ کسی ویرانے کی جگہ میں جائے گا اور اس سے کہے گا کہ اپنا خزانہ نکال، یعنی وہ کسی ویرانے میں چلا جائے گا اور وہاں جا کر باقاعدہ حکم دے گا کہ اپنا خزانہ نکال، پھر وہاں سے واپس ہوگا تو زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا تو وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ یعنی کتنا شدید ترین فتنہ ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے ایمان کو کیسے بچائے۔ صاحب کہ جب یہ ساری شعبدے بازیاں، یہ سارے کام جب وہ مسلمانوں کے سامنے کر رہا ہوگا تو لوگ کس طرح سے اپنے ایمان کو سنبھال پائیں گے؟ یقین مانیے یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا، اتنی بڑی آزمائش ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس دجال اسی حالت میں ہوگا، اسی دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرق کی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ یعنی یہ بالکل وہ منظرنامہ سرکار علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یعنی دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال اپنا فتنہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بپا کر چکا ہے، اپنی شعبدے بازیاں دکھا چکا ہے، ظاہر لوگ جو ہیں وہ آزمائش کے اندر بے انتہا مبتلا ہوں گے۔ این اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں ان کا نزول ہوگا، اور جب وہ اپنا سر جھکائیں گے، یعنی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اب ذہن میں رکھیے یہ جو باب لد ہے بنیادی طور پہ آج اسرائیل کا ایئرپورٹ یہاں پر بنا ہوا ہے، تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ باب لد پر یعنی اسی ایئرپورٹ کے اوپر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واصل جہنم فرمائیں گے۔ پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ٹھہریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے کچھ ایسے بندے اتارے ہیں جن سے لڑنے کی کسی کو تاب نہیں ہے۔ یعنی اب یہ منظرنامہ بنیادی طور پر ہے یاجوج ماجوج کا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر اس آیت یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 کا حوالہ دیا کہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ شام کے بحیرہ تبریہ نامی جھیل سے گزرے گا اور اس کا
تمام جتنا بھی پانی ہوگا وہ پی جائے گا. اور سرکار فرماتے ہیں پھر اس سے ان کا دوسرا گروہ گزرے گا, وہ کہے گا کہ اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں. یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ اس حد تک جو ہے ایک جم غفیر کی صورت میں ہوں گے. ان کی تعداد اتنی بڑی ہوگی کہ بحیرہ جو تبریہ ہے اس پہ جب وہ گزریں گے, ان کا جو پہلا حصہ گزرے گا سارا پانی وہ مکمل طور پہ ختم کر دیں گے, اور جب دوسرا حصہ آئے گا تو وہ سمجھیں گے یہاں پر تو کچھ موجود ہی نہیں تھا. یعنی اس قدر وہ تعداد کے اندر موجود ہوں گے. پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا, اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں. چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنا تیر چلائیں گے, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خون میں سرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا. یعنی میں یہاں پر رک کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر میں سرکار علیہ السلام کے جملے وہ عرض کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو یہ تاثر دے گا بنیادی طور پہ کہ جو تیر انہوں نے پھینکا ہے معاذ اللہ وہ خون میں رنگ گیا ہے, اور جو کچھ وہ قتل کرنا چاہتے تھے آسمان والوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے قتل کر دیا. اب تیر اس انداز سے جو ہے واپس لوٹ آئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خون میں رنگ کے جو ہے ان کو واپس کر دے گا. اس عرصے میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی یعنی جو ہوں گے وہ مکمل طور پہ گھرے ہوئے ہوں گے, یہاں تک کہ شدید قحط سالی ہو جائے گی. اس وقت بیل کی ایک سری ان کے لیے تمہارے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی. یعنی جس قدر مہنگائی آپ تصور کر سکتے ہیں اس قدر مہنگائی اس وقت ہو جائے گی. پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب کے سب دفتن ایک جان کی طرح مر جائیں گے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اور ان کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے تو ایک بالشت بھی جگہ نہ ہوگی جو ان کی لاشوں کی گندگی, سخت بدبو اور خون سے بھری ہوئی نہ ہو. یعنی آپ سوچئے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کی تعداد اس قدر ہوگی کہ آپ ان کو الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے کہ پوری کی پوری زمین, آپ تصور کیجئے, امیجن کیجئے کہ پوری کی پوری زمین ان کی لاشوں سے مکمل طور پہ بھری ہوئی ہوگی. ایک بالشت بھی جگہ اتنی نہ ہوگی کہ انسان کہیں پہ قدم رکھ سکے. اتنا تعفن ہوگا, اتنی گندگی ہوگی, اتنی بدبو ہوگی. پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ ایسے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی. وہ لاشوں کو اٹھا کر گڑھوں میں پھینک دیں گے. مسلمان ان کے کمان, ان کے تیر اور ترکش سے 7 سال تک ایندھن چلائیں گے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کتنا شدید اسلحہ اور کتنا زیادہ اسلحہ ان کے پاس موجود ہوگا کہ 7 سال تک جو ہے اس سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسی بارش برسائے گا جس سے کوئی کچا اور پکا گھر روک نہ پائے گا. یہ بارش زمین کو مکمل طور پہ دھو دے گی, اسے آئینے کی طرح شفاف کر دے گی. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل نکال اور اپنی برکت واپس لا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں چنانچہ اس وقت ایک انار جماعت کے لیے کافی ہوگا. سوچئے صاحب کہ کتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے گا کہ ایک انار جو ہے وہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا. اس کے چھلکے سے یہ جماعت سایہ حاصل کرے گی اور دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے ایک دودھ دینے والی اونٹنی مکمل طور پہ کافی ہوگی, اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی, اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں میں اور اشیاء کے اندر اس حد تک برکت عطا فرما دے گا. لوگ اسی حال میں, اب یہی حال ہوگا, سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی سالوں تک رہیں گے. اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجے گا. اب ایک ہوا چلے گی اور یہ بالکل ایگزیکٹلی آپ قیامت کے قریب آ چکے ہیں کہ ایک ہوا کو بھیجے گا, اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے مومنوں کی روح کو قبض کر لے گی وہ ہوا, اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے, اور پھر انہیں لوگوں پر یعنی انہی لوگوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو نازل کرے گا. یعنی انہی لوگوں پر قیامت ہوگی. ابھی ذہن میں رکھیے گا کہ تمام مومنین کی روح کو اس وقت قبض کر لیا جائے گا, اور باقی جو لوگ بچیں گے ظاہر ہے وہ کھلے عام بدکاری, کھلے عام گدھوں کی طرح بدکاری کر رہے ہوں گے, اور اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی. بس اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کی شدت بھی بتائی اور اس کے فتنے کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں اس فتنے سے ہمیشہ پناہ
پناہ مانگتی رہنی چاہیے۔ قیامت نے قائم ہونا ہے، لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اپنے اندر ایک قیامت کو قائم کیجئے صاحب، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس انداز سے جینا ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں، اس دنیا سے جائیں، تو اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔